مجھے پتا تھا کہ اب یہ پاک فضائیہ فجر کے ٹائم روانہ ہونے لگی ہے۔ میں کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ نے فجر کی نماز انہی پائلٹس، انجینئر، ٹیکنیشینز اور سارے ایئرمین کے ساتھ، ایون سویلین سٹاف کے ساتھ نماز فجر ادا کی آپریشن روم سے، پھر ان کو نعرہ لگا کر اللہ اکبر کو روانہ کیا ہے۔ جب وہ گئے ہیں، جو آپ کو میں فرسٹ ٹائم ایک انفارمیشن دینے لگا ہوں اور ایڈ کرنے لگا ہوں، ایک کنٹریبیوٹ کرنے لگا ہوں، میری تھوڑی سی ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اگلے دن تک مجھے تمام ویپنز کی تقریباً اور ٹارگٹ وائز لسٹ مل گئی تھی پاک فضائیہ سے، اور جب میں نے کیلکولیٹ کیا ان کی ٹنج، کیونکہ میں اپنی ریسرچ کے سلسلے میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، تو میں نے جب ٹنج کیلکولیٹ کیا تو میں آپ سے ریکنفرم بھی میں نے پاک فضائیہ سے پھر کیا، ہماری پاک فضائیہ نے جو 4.5 اور 5 گھنٹے کے درمیان 10 تاریخ کو فجر سے لے کر جو ٹنج بامز کی اور ویپنز کی اور اسلحے کی ہندوستان پر گرائی ہے، پوری 1965 کی 17 دن کی جنگ میں اس سے زیادہ تھی۔ اچھا، کہ انڈینز اندھے ہو گئے تھے، گونگے ہو گئے تھے، ہمارے شاہین جاتے تھے، سارٹی کرتے تھے، واپس مطلب گرا کے واپس آ جاتے تھے۔ ہوا ہندوستان میں اس وقت تمام بالی ووڈ کے اور جتنے بڑے بڑے پروڈیوسر ہیں وہ رجسٹریشن آفس میں بھاگے پھر رہے ہیں دن رات۔ آن دا سیریس نوٹ کہہ رہا ہوں، یہ نام اپنے نام رجسٹرڈ کرانے کے لیے کہ میں نے یہ فلم آپریشن سندور بنانی ہے۔ دنیا پرسیپشن پر بہت چلتی ہے، انفارمیشن پر بہت چلتی ہے، جو آپ دنیا کا مائنڈ سیٹ بنا دیں اس پر بہت ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر آپ کو دشمن کا مائنڈ سیٹ سیٹ کرنا یا اپ سیٹ کرنا یا اس کو ٹیون کرنا بھی سمجھنا چاہیے۔ بالکل۔ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ، آپ نے ایک نیو نارمل کا لفظ یوز کیا ہے، میں تھوڑا نیو نارمل کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتا ہوں۔ ہم نے کہا، ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم ڈرون ماریں گے، براموس ماریں گے، تو یہ ایکسیپٹ کرا دیں گے پاکستان کو، نیو نارمل ہے کہ جب بھی ہمیں لگے گا کہ دہشت گردی کی ہے آپ کے لوگوں نے، ہم آپ پر بم برسائیں گے یا ڈرون ماریں گے یا میزائل ماریں گے، اور آپ کو یہ قبول کر لینا چاہیے کہ اتنی سی پنشمنٹ لے لیا کریں۔ پاک فضائیہ نے جو 10 تاریخ کو صبح فجر کے ٹائم پہ جو بامنگ کی ہے، میں اس کا وٹنس اس طرح ہوں کہ میں پاک فضائیہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں تھا تھرو آؤٹ دی نائٹ آپریشن، جب ہمارے بیسز پر بمباری ہو رہی تھی، یعنی ان کے براموز میزائل مارے جا رہے تھے اور دوسرے جو ویپنز مارے گئے ہیں، ہم نے تھوڑا سا نقصان اٹھایا، 5-6 بیسز کو انہوں نے ہٹ کیا اور کچھ شہادتیں ہوئیں، الحمدللہ باقی کو اتنا ڈیمیج نہیں ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نیو نارمل ہو جائے گا۔ میں آپریشنل پلاننگ کے ساتھ ان ٹچ تھا، ہائر آفیشلز کے ساتھ، اور مجھے پتا تھا کہ اب یہ پاک فضائیہ فجر کے ٹائم روانہ ہونے لگی ہے۔ میں کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ میں پاک فضائیہ کے سربراہ نے فجر کی نماز انہی پائلٹس، انجینئر، ٹیکنیشینز اور سارے ایئرمین کے ساتھ، ایون سویلین سٹاف کے ساتھ نماز فجر ادا کی آپریشن روم سے، پھر ان کو نعرہ لگا کر اللہ اکبر کو روانہ کیا ہے۔ جب وہ گئے ہیں، جو آپ کو میں فرسٹ ٹائم ایک انفارمیشن دینے لگا ہوں اور ایڈ کرنے لگا ہوں، ایک کنٹریبیوٹ کرنے لگا ہوں، میری تھوڑی سی ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے اگلے دن تک مجھے تمام ویپنز کی تقریباً اور ٹارگٹ وائز لسٹ مل گئی تھی پاک فضائیہ سے، اور جب میں نے کیلکولیٹ کیا ان کی ٹنج، کیونکہ میں اپنی ریسرچ کے سلسلے میں ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، تو میں نے جب ٹنج کیلکولیٹ کیا تو میں آپ سے ریکنفرم بھی میں نے پاک فضائیہ سے پھر کیا، ہماری پاک فضائیہ نے جو 4.5 اور 5 گھنٹے کے درمیان 10 تاریخ کو فجر سے لے کر جو ٹنج بامز کی اور ویپنز کی اور اسلحے کی ہندوستان پر گرائی ہے، پوری 1965 کی 17 دن کی جنگ میں اس سے زیادہ تھی۔ اچھا، بالکل۔ یہ کیوں زیادہ تھی؟ یہ زیادہ اس لیے تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ 1965 نہیں ہے، بالکل صحیح، یہ نیو نارمل ہے، بالکل ہم نے اس کو ڈکٹیٹ چشتی کرا۔ صاحب، یہ نیا زمانہ ہے۔ یہ اس بات سے آگے جو لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انڈینز اندھے ہو گئے تھے، گونگے ہو گئے تھے، ہمارے شاہین جاتے تھے، سارٹی کرتے تھے، واپس مطلب گرا کے واپس آ جاتے تھے۔ ہوا کیا ہے اس دوران، میرا مطلب ہے؟ یہ رضوان صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیے، جس 2 ڈائمنشن میں ہندوستان نے بہت کم کام کیا، جو ہماری بہت ٹیکنیکل ایڈوانٹیج ہو گئی تھی، اور انڈین آپ فیمس جرنیل جو شاید نام بھی آپ بہتر سمجھ گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کو دیکھے تو وہ اتنے غصے میں تھے اپنی فوج اور پرٹیکولرلی ایئر فورس کے اوپر کہ یہ ڈائمنشن پہ ہندوستان کی ایئر فورس کیوں سوئی رہی ہے۔ وہ 2 ڈائمنشن ہیں، ایک ہے سائبر کمانڈ فورس اور ایک ہے ایروسپیس یہ 2 ڈائمنشن میں پاک فضائیہ نے بہت انٹینسو کام کیا۔ جی، انہوں نے یہی پروپیگنڈا کہنا شروع کیا ہوا ہے کہ یہ جو آپریشن سندور تھا یہ ٹرمینیٹ نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں یہ سسپینڈڈ ہے، وہ لفظ یہ یوز کر رہے ہیں۔
ऑन द लाइटर नोट, क्योंकि बड़ी सीरियस बातें होगी, मैं लाइटर नोट पे करता लूँ कि वाकई ये सस्पेंडेड है। आप ग्राउंड चेक कर लें, हिंदुस्तान में इस वक्त तमाम बॉलीवुड के और जितने बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भागे फिर रहे हैं दिन रात। ऑन द सीरियस नोट कह रहा हूँ, ये नाम अपने नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए कि मैंने ये फिल्म ऑपरेशन सिंदूर बनानी है। तो ये वाकई सस्पेंडेड है। जो पार्ट 2 ऑपरेशन सिंदूर है वो तो लगता है बॉलीवुड में बनेगा, बिकॉज पहले भी आपने देखा बहुत सारा मैं ब्लेम इस मीडिया को देता हूँ जिसने एक माइंड सेट बना दिया, ऐसे ऐसे सुपर हीरो बनाए इंक्लूडिंग अभिनंदन को भी, कि जैसे बस बाकी तो वीडियो गेम में या बॉलीवुड पे तो मैच जीता जा सकता है और ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू किया जा सकता है बॉलीवुड फिल्म की शक्ल में। लेकिन अब मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था ब्रेक से पहले कि न्यू नॉर्मल अब पाकिस्तान की रेलेवेंस दोबारा गेन हो गई, हमें इसको बेस्ट कैपिटलाइज करना चाहिए। और एक और मैं जो इंपॉर्टेंट चीज जायज करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने ये गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी दी है, ये कौम यूनाइटेड हो गई है, इसको एक अब टारगेट, इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए, इसको वैल्यू ऐड करनी चाहिए। देखिए मिलिट्री स्ट्रैटेजी मैं पढ़ाता भी रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ता हूँ, तो दुनिया में कोई मुल्क भी आपको, खास तौर पे आपके दुश्मन के सेंस में कह रहा हूँ, वो कभी माफ़ नहीं करेगा। उस पर लाजिम है कि वो आपको डिस्टेबलाइज करे। और वो डिस्टेबलाइज किस चीज़ से करता है? वो उसने देख लिया मिलिटरीली तो नहीं मैं कर सका, एयर पावर में नहीं कर सकता, समंदर में भी नहीं कर सका, वो एक ही चीज़ करेगा और वो वही जो हम कह रहे हैं प्रॉक्सी वॉर के जरिए करेगा। प्रॉक्सी वॉर कैसे कामयाब होगा? जितने हमारे अंदर यूनिटी और क्रैक्स ज़्यादा होंगे, डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पे हमें काम